بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب علم کے کچھ آداب ہیں۔ آداب کی شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے۔ علامہ زرنوجی فرماتے ہیں کہ آدمی اگر آداب کے اندر کوتاہی کرے تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو سنن میں کوتاہی کرے وہ فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، اور جو فرائض میں کوتاہی کرے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے ایک ضابطہ بیان فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کے تحت کہ یہود نے انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے عام معصیت کی اور پھر اس میں غلو کیا تو ان گناہوں نے بڑے گناہوں تک پہنچا دیا۔ قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ہی چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ طالب علم کے کچھ آداب ہیں، اگر ان کی رعایت کی جائے تو علم نافع حاصل ہوگا۔ پہلا ادب ہے اخلاص النیہ، یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا۔ اپنی آخرت سنوارنے کی نیت کرے، ابقاء اسلام کی نیت کرے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرے، اپنی صفت جہل کو ختم کرنے کی نیت کرے۔ مال کمانا مقصد نہ ہو، جاہ و شہرت مقصد نہ ہو۔ اگر نیت کے اندر فساد ہے تو یہ علم وبال جان بن جائے گا۔ حدیث میں ہے من طلب العلم لیماری به العلماء او لیجادل به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ جو آدمی علم حاصل کرے تاکہ علماء سے بحث و مباحثہ کرے، یا جاہلوں سے جھگڑا کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش ہو، تو ایسا شخص جہنم میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں فساد ہے۔ علم کا جو مقصد ہے اور علم کو حاصل کرنے کی جو نیت ہونی چاہیے وہ نیت اس کی نہیں ہے۔ ایسے ہی مال کی نیت نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو۔ حدیث میں ہے من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہا۔ کہ جو شخص علم حاصل کرے، ایسا علم کہ جس سے اللہ کی رضامندی چاہی جاتی ہے، اللہ کی رضامندی کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو حاصل کرتا ہے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کو دنیاوی عیش و آرام مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو جنت کی بو بھی نہیں سونگھائیں گے، وہ شخص جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ مال کمانے کے دوسرے راستے ہیں۔ جب ہم نے اس راستے پر چلنا شروع کیا اور انبیاء کے وارث ہم کہلائے اور انبیاء کی وراثت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مورث کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی فقیرانہ زندگی گزار کر چلے گئے۔ جب نیت درست ہوتی ہے تو زندگی کامیاب ہوتی ہے، جب نیت بگڑتی ہے تو ساتھیوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر محض بھوک دور کرنے کے لیے کھانا کھایا جائے تو نہ ثواب ہے اور نہ عذاب، اور اگر یہ نیت ہو جائے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں قوت ملے گی تو ثواب ہوگا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے۔ ایسے ہی مشکات شریف میں صاحب مشکات نے اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات حدیث نیت سے شروع کیا۔ مقصد تصحیح نیت پر تنبیہ کرنا ہے۔ دوسرا ادب احترام العلم والعلماء، علم اور علماء کا احترام۔ جن چیزوں سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، جو آلات علم ہیں، ان تمام کا احترام کرنا آدمی کے ذمہ لازم ہے۔ علامہ زرنوجی فرماتے ہیں من وصل ما وصل الا بالحرمہ ومن سقط ما سقط الا بترک الحرمہ، کہ جو آدمی جس مقام تک پہنچا، جس نے جتنا بلند مرتبہ حاصل کیا تو اس نے صرف وہ ادب اور احترام کی وجہ سے حاصل کیا، اور جو جتنا محروم رہا، جتنا نیچے گرا تو وہ صرف بے ادبی کی وجہ سے گرا۔ علم سے مراد یہاں اسباب علم ہیں، جیسے کاپی، قلم، تپائی، درسگاہ۔ تپائی کے اوپر سے گزرنا اس کے احترام کے خلاف ہے، قلم کو پھینک کر دینا ادب کے خلاف ہے، درسگاہ میں شور کرنا بے ادبی ہے۔ علماء سے مراد یہاں اساتذہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی کم عمر تھے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبار صحابہ سے علم حاصل کرتے۔ کبھی دوپہر کا وقت ہوتا،
آپ کسی صحابی کے گھر گئے مگر وہ آرام کرتے ہوتے تو یہ دروازہ نہ کھٹکھٹاتے بلکہ وہیں دروازے پر لیٹ جاتے۔ جب وہ صحابی نکلتے تو کہتے کہ تم ہمیں بیدار کر دیتے، آپ تو نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ کہتے کہ میں تو علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ اتنا ادب فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا ادب، اہتمام الحضور فی الدرس، سبق کو ناغہ نہیں کرنا چاہیے، سبق میں پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پابندی کے اندر اللہ نے خاص برکت رکھی ہے۔ جو طالب علم سبق کی پابندی کرتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ غبی ہی ہو، مگر اللہ اس کے علوم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جو ناغہ کرتا ہے چاہے وہ ذہین ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علماء کا مقولہ ہے کہ ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف فجر کی نماز وہیں پڑھتے اور کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے دن بھی غیر حاضری نہیں کی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے اور دوسروں کو سونپ دیا اور کہا کہ اگر میرا سبق چھوٹ گیا تو اس کی تلافی نہ ہوگی، مگر جنازہ دوسرے لوگ پڑھ لیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے ان سے فرمایا کہ تم غبی تھے مگر حاضری نے تم کو اونچا درجہ دے دیا۔ چوتھا ادب، المشقۃ فی تحصیل العلم، علم دین حاصل کرنے میں پریشانی برداشت کرنا۔ تن پروری کے ساتھ علم نہیں آتا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آرام کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ لیٹ کر پڑھیں گے، ٹیک لگا کر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ذہن میں محفوظ نہیں رہ پائے گی، برخلاف دو زانو ہو کر پڑھنے گے۔ امام شافعی کا مقولہ ہے، وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اس علم کو لاپرواہی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے اور دل کے غنا کے ساتھ اور طبیعت میں سستی ہو، لیکن جو اس کو طلب کرے اپنے آپ کو ذلت میں ڈال کر اور معاش کی تنگی کے ساتھ، فاقے کی نوبت آتی ہے، کھانا کم ملتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، اس کو برداشت کرے اور علم کی خدمت کر کے یعنی اسباب علم کا احترام کرے، ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اس کو علم نافع حاصل ہوتا ہے۔ علامہ زرنوجی فرماتے ہیں، الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق، محنت اور کوشش ہر مشکل سے مشکل کام کو قریب کر دیتی ہے، یعنی اس میں کامیابی دلا دیتی ہے، اور کوشش ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، محنت کے بقدر انسان کو بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جو بلند مرتبہ کا متلاشی ہوتا ہے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ تروم العزت ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی، تم عزت چاہتے ہو پھر راتوں کو سوتے بھی ہو۔ جس آدمی کو موتیوں کی تلاش ہوتی ہے تو وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ پانچواں ادب ہے الصبر والثبات، صبر کرنا اور ثابت قدمی اختیار کرنا۔ صبر کے معنی ہے حبس النفس علی ما یکرہ، نفس کو ناپسندیدہ چیزوں پر روکے رکھنا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 صبر عن المعصیہ، نمبر 2 صبر علی البلایا، نمبر 3 صبر علی الطاعہ۔ صبر عن المعصیہ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ صبر علی البلایا، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا، کسی نیک کام کو کرنے کا دل نہ کرے تو اس کو کرے، اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسی ثابت قدمی میں یہ بھی داخل ہے کہ بلا وجہ مدرسہ نہ بدلے۔ ایک جگہ پڑھنے سے علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ چھٹا ادب ہے احتراز عن المعاصی، اگر گناہوں سے نہیں بچے گا تو دل گندا ہوگا، اور علوم دل پر اترتے ہیں، اور علوم پاک ہیں، اور پاک چیز پاک جگہ اترتی ہے، لہذا علم نہیں آئے گا۔ اگر گناہوں سے احتراز نہیں ہوگا تو علم نہیں آئے گا۔ امام شافعی کا مقولہ ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی تو میرے استاد نے مجھ کو گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو۔
فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کیونکہ علم یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ حافظے کے اچھا ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ مقولہ ہے دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس کو بات یاد نہیں رہتی۔ اکابر نے فرمایا کہ جو طالب علمی کے زمانے میں گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے علم سے لوگوں کو نفع نہیں ہوتا، اور 3 مصیبتوں میں سے ایک اس کو پیش آتی ہے۔ نمبر 1، جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یا بادشاہوں کی چاپلوسی میں لگ جاتا ہے، کہیں پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی۔ نمبر 3، یا اسے ناقدر لوگوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تینوں کا حاصل یہی نکلا، جو طالب علمی کے زمانے میں گناہ سے نہیں بچے گا تو اس کے علم سے نفع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی اپنی فرما برداری اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یہاں تک مقدمۃ العلم سے پہلے جو بات ہم نے کہی تھی کہ ہم مقدمۃ العلم سے پہلے 2 باتیں بیان کریں گے، وہ یہاں تک مکمل ہو گئی۔ کل سے انشاءاللہ مقدمۃ العلم کا بیان ہوگا اور مقدمۃ الکتاب کو بیان کیا جائے گا۔